کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے نام پر قربانی کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی بدعت ہے؟ آج کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں غیر جائز ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے۔ نیکی ثواب کس کو ضرورت ہے؟ آپ اور ہم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بھیجی ہوئی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے صدقے میں ان کے پچھلوں کے ان کے اگلوں کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ ہم لوگ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ہماری اللہ سے یہی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے گا، اور ان کے درجات تو مزید بلند ہو ہی رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ در حقیقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارا یہ کام کرنا یا ان کے ایصال ثواب کے لیے کام کرنا یہ ہمارے خود کے لیے بہتر ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، حقیقت میں تو درود شریف اللہ عز و جل ہی بھیج رہا ہے۔ وہ رحمتوں کا نزول و درجات کی بلندی، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ہمارا ان پر درود پاک بھیجنا یہ در حقیقت ہمارے لیے ہی نیکیوں کا سبب ہے، ہماری ہی نیکیاں اس سے بڑھ رہی ہیں، ہماری ہی دعا قبول ہو رہی ہے۔ عقیدہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف کر چکے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا تو آپ کریے، مگر قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ انبیاء کرام جتنے بھی نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہونا یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ ہم جب اپنے بڑوں کی طرف سے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے، تب بھی ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ ثواب ان تک تحفے کی طرح پہنچایا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گنہگار ہوں گے، حالانکہ ان سے گناہ ہونا پاسبل تھا اور ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ بولنا بے ادبی لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ معاذ اللہ ان کو جو ہے ثواب کی ضرورت ہے، ہمارے ثواب کے محتاج ہے؟ وہ کسی کا عقیدہ کبھی نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ میں نے بیان کر دیا آپ کو۔ نہ کسی صحابی نے یہ عمل کیا، نہ کسی تابعی نے، نہ چاروں امامہ اس کے قائل تھے، یہ کھلی بات ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں اپنے دماغ سے کام چلا رہے ہیں، یہ تو بدعات میں شمار ہوتا، نہ کہ سنت کے مطابق عمل۔ ہم لوگوں کو بیچاروں کو حلال حرام کے بارے میں ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگوں کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے اگر یہ پتہ چل جائے نا، تب چیزیں کلیئر ہو جائے گی، اور بندہ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کبھی نہیں کرے گا۔ امام جرجانی علیہ الرحمہ نے تعریفات میں جہاں ڈیفینیشنز بتائی جاتی ہیں نا ہر ایک چیز کی، وہاں پر انہوں نے بدعت کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ بھی اسے کلیئر رکھ لیں کہ بدعت وہ ہے جو سنت کے مقابل میں ہو، یعنی جب کوئی بندہ ایسا عمل کوئی کرے کہ جس سے سنت کو نقصان پہنچے، اس سے سنت کی مخالفت ہو، تو سنت کی مخالفت اس میں کیا ہو رہی ہے؟ یہ کام تو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ کسی بھی مرحوم کو یا موجود کو ثواب پہنچانا جائز ہے، اس کی اصل قرآن شریف میں موجود ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی تو اپنی امت کے لیے قربانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے، اور وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ایک ڈائریکٹ پروف مل رہا ہے اس پر، پھر بھی اسے بدعت کہنا یہ بات لاجیکل ہے؟ کسی چیز کی بیس جب قرآن پاک سے حدیث شریف سے مل جاتی ہے تو اس کو ایبسولوٹ فارم میں تلاش کرنا کہ کسی صحابہ نے ایگزیکٹ اسی وے میں کیا تھا، یہ اول درجے کی بیوقوفی اسے کہا جا سکتا ہے۔ بدعت کے ٹاپک پر انشاءاللہ ایک الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا جس میں عام لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ بدعت حقیقت میں کیا ہوتی ہے، آسان انداز میں۔ اور انشاءاللہ میری امید یہی ہے کہ آپس میں جو ہے یہ فتوے بازی سے ہم لوگ بچیں گے۔ جتنا ان فتوے بازیوں نے، شرک اور بدعت کے فتووں نے اس امت کو نقصان پہنچایا ہے، جو تفرقے کیے ہیں، فرقہ واریت جو ہوئی اس کی وجہ سے، اتنا کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری ڈیڈز، ہمارے عمل، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری نیت۔ نیت اللہ کے لیے اور عمل محبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور کام شریعت کے دائرے میں، تو یہ کام کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ ایسا کام بدعت نہیں بلکہ سنت، مستحب، مستحسن ہوتا ہے، کبھی تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں میں عام کریں، اللہ تعالیٰ
ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ. تھینک یو فار واچنگ.